فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے بتاؤ تم کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس درخت کی لمبائی آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ خشک بھی ہو تو پھر بھی پھل دیتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے، حضرت عمر فاروق چپ رہے، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجھے پتا تھا نبی پاک، لیکن میں بولا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، جب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیان کیا سرکار نے بعد میں حضرت عمر سے کہا کہ اے میرے ابا جان، اس مسئلے کا جواب مجھے آتا تھا لیکن میں بولا نہیں۔ نبی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے عبداللہ، کاش کہ اس وقت تم بول دیتے اور جواب دے دیتے تو مجھے بیٹا سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہونا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہونی تھی میرے بیٹے نے یہ جواب دیا ہے، لیکن تم نے دیا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابا جان، میں نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ اسی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، مجھے حیا آتی تھی کہ ان کے سامنے میں بولوں اور نبی علیہ السلام کو میں یہ جواب دوں، اور میں جو مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق دینے میں یعنی جواب دینے میں چپ رہے تو میں وہ جواب دے دوں تو مجھے ابوبکر صدیق سے حیا آتی تھی۔ یہ اس بنیاد پر اب یہ حیا کی بہت بڑی قسم ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ کوئی بڑا تھا زبان درازی اس کے سامنے نہ رکھی، کہ کہا کہ یار یہ علم کے لحاظ سے محترم ہے، یہ بزرگی کے لحاظ سے محترم ہے، جس کی بنیاد پر اپنی زبان کو ویسے ہی تیزی نہ چلائے، ایسے لوگ ڈوب جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر اب حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب نہ دیا تو قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ جو تمہارے سامنے بڑا بیٹا ہو، اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز نہ چلانا، جس کی وجہ سے کہیں اس بڑے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب یہ حیا کی ایک بہت بڑی قسم ہے، اور ایک قسم جو صوفیاء نے بیان کی ہے حیاء جلال، کہ وہ بزرگی کے لحاظ سے، ایک جلال کے لحاظ سے بندہ اپنی زبان کو خاموش کر بیٹھے۔ اس کی مثال آگے دی حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تھے تو اس وقت آپ تیزی سے بھاگ رہے تھے، تو رب ذوالجلال نے روکنے کا حکم دیا اور پوچھا آدم کیوں بھاگتے ہو؟ کہا میرے اللہ، میں نے جو جنت کے اندر دانہ کھایا تھا اس کی وجہ سے اب مجھے تم سے حیا آتی ہے، میں سر اپنا آسمانوں کی طرف تیری طرف نہیں اٹھا سکتا، میری نظریں جھک گئی، میرا سر جھک گیا۔ بڑے بڑے صوفیاء کے بارے میں آیا، ایک صوفی تھے، ان کے گھر کی جو چھت تھی ان کا چھتیر ٹوٹ گیا، تو کہنے لگے کہ کسی نے آ کر ان کو بتایا کہ اس کو تو تریڑ آئی ہوئی ہے، تو حضور یہ فرمایا میں نے آج تک اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اپنے سر کو ہی اس طرح آسمانوں کی طرف اٹھاؤں۔ یعنی یہ جو بزرگ تھے انہوں نے ہر لحاظ سے حیا کا جو دائرہ تھا اس سے باہر نکلنا پسند نہیں کیا۔ اب دیکھو کہ حضرت ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے رسالہ قشیریہ میں، کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ یعنی ان کے واقعات کو بیان کیا حیا کے بارے میں۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نماز پڑھا کرتا تھا، مسجد کے اندر نہیں آتا تھا، ہے تہجد گزار تھا، پابندی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن وہ مسجد کے باہر نماز پڑھتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم مسجد میں داخل ہو کر کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا مسجد میں جاتا ہوں، وہ رب کا گھر ہے، مجھے وہاں پر جانے سے شرم آتی ہے کہ میرے وہ گندے قدم اور میرا وہ سر اور میرا وہ ہاتھ کہ جو اللہ کے بزرگی کے مطابق جو ہے وہ جھک نہیں سکتا، تو میں کس طرح اس کے گھر کے اندر جاؤں؟ اب ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم رات کے وقت نکلے تو ایک جنگل سے گزرے، اب دیکھنا کہ جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کو رب ذوالجلال کیا مقام دیتا ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم گزرے نکلے تو ہم ایک جنگل میں جا پہنچے، وہاں پر ایک آدمی کو سویا ہوا دیکھا، ارد گرد ان کے درندے ہیں، ایسے جانور موجود ہے جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے جس وقت ہم نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں پہ لیٹے ہوئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی جانور کھا جائے گا، جو ہے وہ موت کے گھاٹ جو ہے وہ تمہیں اتارے گا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے تم ڈرانے والوں کیا ڈراتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ میں حیا کرتا ہوں،
تو جو رب سے حیا کرتا ہے انہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے اس واقعے کو باقاعدہ طور پر لکھا۔ ایک بزرگ گزرے تھے جن کا نام حضرت امام مسلم تھا، وہ کہنے لگے کہ وہ مسجد میں نماز جو ہے وہ پڑھ رہے تھے فجر کی، تو ایک آدمی آیا بڑی دور سے اور آ کر اس نے پیچھے نماز پڑھی۔ کسی نے بتایا تھا کہ وہ بزرگ امام مسلم جو ہے وہ بڑے بزرگ ہیں، عزت والے ہیں، تو ان کی زیارت کے لیے کہتے ہیں جس وقت میں ان کے پیچھے آیا تو نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ جو نماز کے اندر قرات کر رہے تھے اس قرات کے اندر تلفظ کی غلطیاں تھی۔ تو وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو کہ یہ بزرگ ہے، دل میں کہنے لگا کہ یہ بزرگ ہے جن کا شہرہ بڑی دور دور تک ہے، اور دیکھو کہ پڑھنا ان کو قرآن سیدھا نہیں آتا، ان کے تو تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں سے نکل کر باہر ابھی گئے ہیں، باہر جنگل تھا تو وہاں پر سامنے شیر آ گیا۔ جس وقت شیر آیا تو وہ بڑے گھبرا گئے وہ آدمی، اب وہ بڑا گھور رہا تھا، اچانک وہ شیر جو ہے وہ رستہ چھوڑ کے چلا گیا اور پیچھے دیکھا کہ وہی بزرگ تھے جن کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے تھے۔ تو آپ نے جملہ بولا، فرمایا ہم تمہارے دل کو سیدھا کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، تم ہماری قرات کو سیدھا کر رہے ہو؟ ہم تو دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ اب یہ بزرگ بھی یہی کہہ رہے تھے، کہا میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں، یہ میرے غلام بن گئے ہیں، مجھے اب ان درندوں کی، ان چیر پھاڑ کرنے والے جانور کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ان سے ڈر نہیں لگتا۔ اور بلکہ جس وقت رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے نفس کو واعظ کیجئے، کہ یعنی اپنے آپ کو پہلے سیدھا کرو، وہی جو بات میں نے ابھی سنائی ہے کہ دل کو سیدھا کرنے والے کی بات ہے۔ فرمایا جس وقت رب ذوالجلال نے فرمایا کہ عیسیٰ جس وقت وہ نصیحت تمہارا دل قبول کر لے تو پھر لوگوں کو جا کر تم تبلیغ کرو۔ اور پھر آگے کیا جملہ بولا، فرمایا تبلیغ کیا ہے؟ فرمایا وہ حیا ہے، اگر تیرے اندر حیا ہے تو پھر تم لوگوں کو بھی حیا کی تلقین کرو۔ اصل یہ مسئلہ، اللہ کے نبی تو ویسے ہی حیا کے پیکر ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے جو نبی ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اصل میں امت کے لیے تھی کہ امت کو کس طریقے سے سمجھانا ہے، کہ ویسے نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی کو کہے، خود بندہ بے نمازی ہے، وہ رب سے حیا نہیں کرتا تو لوگوں کو نماز کی تلقین کر رہا، تو نماز پڑھ، اپنے بیٹے کو کہہ رہا تم نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے نماز کے لیے تم کہتے ہو، لیکن تمہاری زبان میں وہ تاثیر نہیں رہے گی اگر تمہارے اندر حیا نہ ہوئی۔ اگر خود تم اس سے بچو گے اور تمہارے اندر حیا ہوئی تو پھر جب ایک مرتبہ بھی جب تم کسی سے کہو گے کہ بیٹا نماز پڑھو تو تمہاری زبان کی تاثیر اتنی ہوگی کہ تم کہو گے ادھر بچہ جو ہے وہ مسجد میں کھڑا ہو جائے گا، وہ اللہ کے حضور جھک جائے گا۔ اور دیکھو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ بازار سے گزر رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک آدمی گندی نالی کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس نے شراب پی ہوئی ہے، بے ہوشی کے عالم میں پانی گندی نالی کا گزر رہا ہے، اس کے منہ کے اندر بھی جا رہا ہے اور اس کے جسم کو بھی گندا کر رہا ہے۔ اب وہ جو بزرگ گزر رہے تھے انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو نہلایا دھلایا گیا، اس کا منہ دھویا گیا۔ جس وقت دھویا گیا تو وہ بزرگ اس کو وہ ہوش میں آیا تو بزرگ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اب جب دوسرا دن ہوا وہ بزرگ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جس وقت دروازے کو کھولا اندر داخل ہوئے تو وہی بندہ، جو بندہ جس کا کل منہ دھویا تھا، اب وہ بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ رب ذوالجلال سے پوچھا کہ یا رب ذوالجلال، یہ بندہ تو وہی تھا نا کہ جس بندے نے جو ہے وہ شراب پی تھی اور گندی نالی کے اوپر پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر گندا پانی گزر رہا تھا، تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بندہ میرے سے بھی پہلے مسجد میں آیا ہوا ہے۔ تو ادھر ہاتف غابی سے آواز آئی کہ میرے بندے، میرے ایک بندے نے اس کا منہ دھو دیا، ہم نے اس بندے کا دل دھو دیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا ایک اصلاح کا اور حیا کا ایک عمل دخل ہوتا ہے اس کے اندر، جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال جو ہے ان بندوں کا تذکرہ پھر جو ہے وہ بڑا اعلیٰ مقام پر یہ فرماتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے جن کا نام حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے بندے، جب تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا تو میں تیرے عیب لوگوں کے دلوں سے بلا دوں گا، کہ یعنی تو گناہوں کا پاپی تھا،
تیرے گناہ ایسے تھے کہ لوگ تجھے گندا کہنا شروع ہو گئے، لیکن کام تیرا کیا تھا کہ تم نے توبہ کی اور میرے سے حیا کرنی شروع کر دی۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں پھر تیرے جو عیب لوگوں کے دماغ میں سوچوں میں ہوں گے، میں ان عیبوں کو بھلا دوں گا اور تمہاری تعریف ان کے ذہنوں کے اندر داخل کر دوں گا، اور زمین کے حصوں سے تمہارے گناہ، یعنی وہ جگہ جس جگہ پہ گناہ تم نے کیے تھے، میں ان جگہوں سے وہ گناہ جو تھے اس کو دھو کر لوح محفوظ پر تمہاری لغزشوں کو مٹا کر پھر میں تمہاری نیکیاں لکھ دوں گا۔ اور قیامت کے دن نبی فرمانے لگے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پھر قیامت کے دن حساب کرنے میں تم سے سختی نہیں ہوگی۔ اب یہ مقام حیا کا ہے کہ جس وقت بندے کے اندر حیا آ جاتی ہے کبھی نماز بھی نہیں چھوڑتا، اس کو شرم آتی ہے کہ میں نماز کیوں چھوڑوں۔ جب حیا آتی ہے پھر وہ کبھی کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتا، کہتا کہ نہیں میرے رب نے یہاں سے منع کیا ہوا ہے۔ حیا آئے تو پھر وہ کبھی کسی بڑے کے آگے وہ بدتمیزی سے بے ادبی سے بولتا نہیں ہے، وہ اس لیے کہتا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ میں تمہیں یہاں پہ ایک بہت بڑے صوفی ہے ان کا قول بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ارشاد فرماتے، حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بدبختی کی 5 علامات ہیں۔ بدبختی کی ایک علامت بھی پائی گئی تو سب لوگ وہ بندہ بدبخت ہے۔ بدبخت کون ہوتا ہے؟ کہ جب دنیا سے جائے تو زبان پر کلمہ بھی نصیب نہ ہو، وہ بدبخت ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے، پہلی قسم کیا ہے؟ القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہونا، کہ ادھر نماز کے بارے میں خبر ہے، بندہ کہتا کہ یہ عادت ہے ان علماء کی، اور ادھر کندھوں کے اوپر جو ہے وہ میتیں اٹھائی ہوئی ہیں، پھر بھی دل سخت ہے، اور ادھر جنازہ تو پڑا تو جو ہے وہ دوسری نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ ہوتا ہے دل کا سخت ہونا، کہ کسی کے اوپر ذرا سا بھی رحم نہ آنا، کہ کوئی بلکتا مرتا ہے تو مر جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی ہے ہی وہ کہ جس بندے کے، جس امتی کے دل میں دوسرے امتی کا پیار ہوتا ہے۔ نمبر 2 وجمود العین، حضور علیہ السلام نے، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، کہ سخت سے سخت ایسا دل ہوا کہ اگر اس نے بات بھی رب کی سنی ہے، رب کے خوف کی بات بھی سنی ہے، پھر بھی اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہ بہا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی قرآن کے اندر پتھروں کا ذکر موجود ہے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جب رب کا خوف ہوتا ہے تو وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہوا تو رب کا خوف اس کے اندر آ ہی نہ سکا۔ حضرت داتا صاحب گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جس حدیث شریف کی روشنی میں فرمایا کہ جس بندے کے یعنی اللہ کی بات کو سن کے خوف کی اگر رونا آئے تو اس کے رونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جو آنسو جو اس کا ہے اس کی زندگی کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مبو جس بندے کو رونا ہی نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا وہ پھر اپنی قسمت پر روئے کہ اس کو رونا کیوں نہیں آتا۔ تو آپ فرمانے لگے وجمود العین، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا یہ بدبختی کی علامت ہے، وقلت الحیا، اور حضور آپ فرمانے لگے کہ حیا کی قلت، حیا کا کم ہونا، کہ بندے کے اندر حیا بڑی کم ہے، فرمایا وہ بدبختی کی علامت ہے۔ والرغبت فی الدنیا، دنیا میں رغبت اختیار کرنا، اور یہ حدیث شریف بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کی، فرمایا اس بندے کے اندر حیا نہیں ہے کہ جس بندے کو صرف دنیا کی لالچ ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہے، اپنی آخرت کو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ وطول العمل، اور حضور علیہ السلام کی بھی یہ حدیث شریف ہے، لیکن یہاں پر حضرت فضیل بن عیاض بھی کہتے ہیں کہ وطول العمل، لمبی امید باندھنا، کہ اتنی زندگی ہوگی میں اپنے یہ کروں گا، زندگی میں فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، یہ ہے لمبی امید باندھنا۔ آپ فرمانے لگے کہ دل کی سختی، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، حیا کی قلت، دنیا میں رغبت اور لمبی امید، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بدبخت بنا دیتی ہیں۔ اب ان 5 چیزوں میں ایک بات حیا کا کم ہونا ہے۔
حیا جس کے اندر کم ہوتی ہے ہر عمل کے اندر اس کی کوتاہی ہوتی ہے، ہر عمل کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آج 12 تاریخ ہے، ایک نیا دن جو انگریزوں نے گھڑا تھا، اور چونکہ یہ قوم ہماری تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن غیروں کی تعلیم لینا چاہتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، حضور کے فرمودات کیا ہیں۔ اب یہ آج سے 2 دن بعد ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دن مشہور ہے، وہ آ رہا ہے، جس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایک اپنے محبوبہ کو یعنی لڑکی کو ایک پھول دینا ہوتا ہے، اور یہ محبت کا دن ہے۔ جس طرح انہوں نے دن رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جی مدر ڈے دن ہے، یہ ماں کا دن ہے، یہ باپ کا دن ہے، یہ ٹیچر ڈے دن ہے، لیکن ہمارے اسلام نے ایسے دنوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ماں کا دن نہیں آتا، ہر دن ہی ماں کا دن ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ٹیچر استاد کا احترام صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، ہر دن ہی احترام ہوتا ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ احترام ہوتا ہے۔ حضرت علی پاک نے تو فرمایا تھا، جس استاد سے میں ایک لفظ بھی سیکھتا ہوں میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ اب یہ جو غلطیاں، جو گناہ جو آج سرزد ہونے تھے، سرکار نے ان کو پہلے بیان کیا۔ یقین جانے یہ حدیث شریف جو ہے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سرکار کی نظر پاک، اور بلکہ اس کے اندر یعنی سرکار کا علم جو غیب ہے اس کا واضح طور پر اظہار ہو رہا ہے کہ جو صدیوں بعد ایک کام ہونا تھا سرکار نے اس کو پہلے بیان کر دی۔ کہ اگر آج کسی کو کوئی پھول دیا گیا، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، وہ محبوبہ ظاہر ہے کہ جس وقت شیطانی محبت آتی ہے وہ آگے دیکھتی تو نہیں ہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بندے نے یہ سوال کیا تھا، یہ سوال سرکار نے بھی سے بھی کیا گیا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا علم غیب، اور قیامت تک کے لیے چونکہ سرکار ختم نبوت کا تاج سر کے اوپر سجائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسئلہ بھی قیامت تک کے لیے بیان کرنا ہے، کہ یہ تو نہیں کہ صحابہ کو دے گئے تھے تو بعد میں آنے والے جو ہے کوئی اور مسئلہ سیکھیں گے، نہیں، شریعت بھی وہی ہے، نبوت بھی وہی ہے، اور قیامت تک کے لیے جو دین ہے، جو مسائل ہے وہ سرکار کے ہیں، جو سرکار دے کے گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی انسان اگر اس سے ہٹ گیا تو وہ بندہ گمراہ ہو گیا، بدبخت بن گیا۔ اب یہ حدیث شریف سننا اور ان نوجوان لوگوں کے لیے بھی ہے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ عمل کیا تو سرکار کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے تو پھر ہٹ جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے درمیان صحابہ کرام یعنی حضور کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، آقا علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، ان فتن شابن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آتے ہی نبی پاک علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا فاقبل القوم، میرے نبی علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیں، میں کسی اپنی محبوبہ کو پھول دینا چاہتا ہوں، یعنی مجھے برائی کی اجازت دیں، مجھے برائی کرنے کی اجازت دیں۔ کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ بہت بڑا جرم، آنکھوں کا زنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی غیر محرم عورت کی آواز سنتا ہے لذت لینے کے لیے تو سرکار فرماتا ہے قیامت والے دن ان کانوں کے اندر جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ سرکار سے اس نے کہا کہ اذن لی بالزنا، مجھے برائی کی اجازت دے دیں۔ فاقبل القوم علیہ فزجروہ، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ نوجوان کیسا ہے بھی مسلمان اور نبی پاک علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ مجھے برائی کی اجازت دے دے، یعنی بات کرتے رہے وقت ذرا بھی کوئی حیا نہیں کی ہے۔ حضرت ابو امامہ کہنے لگے، صحابہ بڑے اس معاملے میں پریشان ہوئے تو اس کو کہے مہ بھائی تو کیا کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام سے، تو کہتے یہ بات کہی تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، سرکار نے فرمایا ادنو فدنا منہ قریبا قال فجالا، سرکار نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا، فرمایا لا واللہ جعلنی اللہ فدا کا قالا، وہ آگے سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یہ ارشاد فرمایا آتو حبہ لأمی کا، کہ یعنی تو چاہتا ہے کہ مجھے برائی کی اجازت دی جائے، تو یہ تو چاہتا ہے، تو اس نے کہا ہاں محبوب مجھے برائی کی اجازت دی جائے، یعنی کسی غیر محرم سے ملنے کی، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی غیر سے ملنے کی اجازت دی جائے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جس سے تو ملے گا ظاہر ہے یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی کسی بچے کی، یا وہ کسی کی بہن ہوگی، یا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اس کا رشتہ ہوگا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا میں تجھے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اے نوجوان مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ اب سوال سرکار نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اتحبہ لامک، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی بندہ برائی کرے؟ اس نوجوان سے پوچھا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ اس نے کہا قال لا واللہ جعلنی اللہ فداک، میرے نبی میری جان آپ پر قربان۔ یہ جملہ بھی ساتھ بول رہا ہے کہ میری جان آپ پر قربان، میں تو نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میری ماں سے کوئی برا فعل کرے، کوئی برائی کرے میری ماں سے۔ تو سرکار نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، فرمایا اسی طرح جس طرح تو نہیں نہ چاہتا اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ تو جا کے ان کی ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے۔ پھر آگے سرکار نے کیا بولا؟ فرمایا آفا تحبہ لابنتک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ کہا نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداک قال وللناس يحبونہ لبناتہم قال، فرمایا اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برائی کرے۔ اے نوجوان جس طرح تو سمجھتا ہے نا کہ میں کسی کو پھول دیتا ہوں یا ملاقات کروں گا، سوچ اگر تیری ماں کے ساتھ اور تیری بہن کے ساتھ کوئی ملاقات کرے، اگر تو پسند نہیں کرتا تو پھر سوچ وہ بھی پسند نہیں اس کا بھائی کرتا، اس کا باپ بھی باپ مجبور ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بیٹی جو ہے وہ بڑی ہو جائے اور پھر جب بیٹا جو ہے سر سے پانی گزر جائے یا وہ برائی کرے تو وہ کس طرح لوگوں کو بتایا کہ میرا بیٹا فلاں عمل کرتا ہے، اس وقت تو وہ تو شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے جملہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تو پسند کرتا ہے پھر کوئی تیری، یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، فرمایا کوئی تیری چچی کو کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اسی طرح کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ اس کی چچی کے ساتھ تو جا کر کوئی برائی کرے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس طرح کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تو کسی کی خالہ کے ساتھ برائی کرے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یہ ارشاد فرمایا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، سرکار نے ان کو قریب کیا، پھر قریب کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے میرے اللہ، سرکار نے اس طرح ہاتھ اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد سرکار نے عرض کی کہ اے اللہ اس لڑکے کے گناہوں کو معاف فرما، ذنب وطہر قلبہ، اور اس بندے کے اس لڑکے کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، صحابہ کہنے لگے کہ نبی پاک نے جب یہ 3 دعائیں اس کے لیے کی نا، ہم نے اس لڑکے کو آخری دم تک دیکھا کہ وہ بندہ اتنا پرہیزگار لڑکا ہو گیا کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر رب کے حضور رویا کرتا تھا۔ اب کہاں تک سرکار کی نظر گئی اور بیان کب اس کو کیا تھا کہ جو عمل آج ہونے والا تھا یہ تو آج جوانی کے بلبوتے پر اور خون کی تر و تازگی پر جوشیلے انداز میں، اور پھر کس طرح فخر کے ساتھ ان کا یہ لفظ بولنا کہ میرے پیچھے تو فلاں بھی ہے، فلاں بھی مجھے دیکھتی ہے، فلاں بھی دیکھتی ہے۔ یہ سوچ جس کو تو دیکھتا ہے کوئی تیری بہن کو بھی تو کوئی دیکھتا ہوگا، تیری ماں کو بھی تو کوئی دیکھتا ہوگا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے۔ امام شافعی کے دیوان کے اندر یہ روایت شعر کی صورت میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ زنا ایک قرض ہے جو قرض بندے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کی طرف جو ہے وہ غلط نظر اور برائی کسی سے کرے گا تو یہ جھکانا تیری بہن کو پڑے گا، یہ تیری ماں کو اس کو جھکانا پڑے گا، یہ تیری رشتہ دار کو جس کے ساتھ تو کرے گا پھر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ شریعت کے اندر یہ روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس واسطے یہ دن ہمارا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہونے والا جو عمل یہ انگریزوں کی بہت بڑی سازش، یہود و نصارہ کی بہت بڑی سازش ہے۔ اس لیے خود بھی بچنا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اس کی ایک ہی نشاندہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ اولاد کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ سرکار نے فرمایا خود نیک بن جاؤ، تمہاری اولاد خود بخود نیک بن جائے گی۔
بس یہی بات ہے. خود تم نیک بنو گے، نماز پڑھو گے، اللہ کے حضور دعا کرو گے، تمہاری اولاد خود بخود تمہیں دے کر. تم دیکھتے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے آ کر اپنے باپ کے ساتھ آ کر وہ سجدے بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ تم ایک لمحے کے لیے اگر نیک ہوتے ہو تو وہ بچے بھی تمہارے ساتھ نیک بن جاتے ہیں. اگر تم غلط اپنی نظروں کو یا اپنے آپ کو دوسرے طریقوں دوسری جگہ پر لگاؤ گے تو پھر ان کو جیسا ماحول ملے گا وہ ویسا ہی بن جائے گا. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.